بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی بھوک میں حالت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اور حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائیں تو ان پر تو نگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم، 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبروار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ سے سنا کہ میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب رحمۃ اللہ مطالعہ میں مشغول رہتے۔ 1 بجے دادا صاحب رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر والد صاحب رحمۃ اللہ کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے، اور صبح سے تقریباً پون گھنٹہ قبل میرے تائی صاحب رحمۃ اللہ کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ اللہم ارزقنی اتباعہم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔